کفیل میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جامی اب اپنی ہی بچیوں کے بیگ سے پیسے چرانے لگا ہے۔ جامی گھٹیا اور آوارہ تو پہلے دن سے ہی تھا، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے۔ جامی اب اپنی عیاشیوں اور آوارہ گردی کے لیے اپنی ہی بچیوں کے بیگ سے پیسے چوری کرنے لگا ہے، جسے شروع دن سے ہی پیسے ہڑپ کرنے کی عادت لگی ہوئی تھی۔ عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا اور عیاشی کرنا اس کا معمول تھا۔ اب وہ اپنی انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں پیسے تلاش کرتا ہے، مگر اسے کہیں بھی پیسے نہیں ملتے تو جامی زیبا کا بیگ کھولتا ہے کہ شاید اس میں ہی کچھ رقم مل جائے، لیکن اس میں بھی اسے کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ بچیوں کا بیگ چیک کیا جائے، کیا پتہ زیبا نے پیسے بچوں کے بیگ میں ہی رکھوائے ہوں مجھ سے چھپا کے۔ زیبا اور بچے زیبا کی ماں کے گھر یعنی اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جامی کو تو موقع مل جاتا ہے آسانی سے چوری کرنے کا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جاتا ہے اور پرس نکال کر پیسے دیکھنے لگتا ہے۔ اچانک اسے تانیہ کے بیگ میں 8-10 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ جامی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، مگر یہ بات سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے آخر آئے کہاں سے؟ کیا زیبا اسے مجھ سے چھپا کے پیسے رکھنے بولتی ہے؟ کیونکہ دانیہ تو ابھی پڑھ رہی ہے اور اتنے پیسے تو کما نہیں سکتی۔ جامی وہ سارے پیسے لے کر اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے۔ دوسری طرف زیبا اور اس کے بچے جب گھر واپس آتے ہیں تو تانیہ اپنے بیگ سے وہ 8,000 روپے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو دینے کا سوچ رہی ہوتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے کہ آج میں امی کو اپنے کمائے ہوئے کونٹین آئی ڈی کے پیسے دوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ مگر جیسے ہی تانیہ اپنا بیگ کھول کر تلاش کرتی ہے تو بیگ خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی پیسے نہیں ہوتی۔ تانیہ پریشانی کے عالم میں اپنے بہن سے کہتی ہے کہ میں نے کونٹین آئی ڈی سے بہت مشکل سے یہ پیسے کمائے ہیں، لیکن مجھے اب وہ پیسے نہیں مل رہے، مجھے لگتا ہے کہ ابو نے یہ پیسے چوری کر لیے ہیں۔ تانیہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کس طرح کا آدمی ہے، اس کے باپ اس کی ماں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتا ہے۔ تانیہ کو پریشان دیکھ کر زیبا پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹا؟ تو تانیہ سب بتا دیتی ہے اور کہتی ہے امی، ابو نے میرے بیگ سے پیسے چوری کیے ہیں، وہ پیسے میں آپ کو دینے والی تھی۔ زیبا ہمیشہ کی طرح جامی کی طرفداری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، ابو تمہارے بیگ سے پیسے کیوں نکالیں گے، میں ابو سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے تم ہی کہیں بھول آئی ہو۔ زیبا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اب وہ جامی سے بات کرے گی۔ جامی جیسے ہی گھر آتا ہے تو زیبا اس سے سوال کرتی ہے آپ نے تانیہ کے بیگ سے پیسے نکالے ہیں؟ یہ سن کر جامی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، میں اپنے بچوں کے بیگ سے پیسے چوری کروں گا؟ دونوں کے بیچ تکرار مزید بڑھ جائے گی۔ کہتا ہے کہ ہر روز جہنم میں رہتے رہتے کبھی کبھار انسان کو جنت بھی ملی جاتی ہے، تو آگے سے زیبا کہتی ہے کہ یہ جگہ آپ کو بھی جہنم لگتی ہے، مجھے تو لگتا ہے صرف مجھے ہی یہ جگہ جہنم لگتی ہے۔ دوسری طرف زیبا جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنی ماں سے بھی یہی ذکر کرتی ہے آپ لوگوں نے ہی میرے لیے ایسی زندگی چوز کی ہے۔ جب اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ زیبا تم کس طرح کے نصیب لے کر آئی ہو، کیونکہ زیبا کا تو کوئی قصور ہوتا ہی نہیں ہے، نہ چھان بین کی نہ دیکھا بھالا، اور اس کی زندگی ایسے جہنم بنا دی، ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جو کبھی سدھر ہی نہیں سکتا، لالچ کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جامی سدھر جائے گا؟ کیا زیبا جامی کو سدھارنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ ابھی تک تو اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، اس کی زندگی بھی آدھی گزر چکی ہے، لیکن کوئی فرق جامی میں نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیبا جامی کو سدھار پائے گی یا پھر اینڈ میں زیبا اور جامی الگ ہو جائیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔